نہیں دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر. ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل, ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل. کوئی بوزر, کوئی خالد, کوئی سلمان پیدا کر. تو لیجئے آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں میرے رفیق درس مولوی محمد خالد کھچرا ضلع ہاتھل. تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب. حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم, ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. حاضرین انجمن, یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے, مگر تاجدار خیر الامم کے جانثاروں کی جانثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی. جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کی رگ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی. ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں, جس کا حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں, لیکن جب وہ ایمان لے آتے اور اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے تو وہ حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عاشق بن جاتے تھے. ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں, دنیا کی ساری قرابتیں ان تمام صحابہ اکرام کے لیے ہیچ ہو جایا کرتی تھی. اب صرف صحابہ اکرام کی زبان پر ایک ہی نام کی رٹ لگی ہوئی تھی, وہ نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کہتے تھے کیا قانون ہوگا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اب حکم چلے گا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی. یہی وہ بے مثال محبت تھی حضور کی جس نے ذرہ کو آفتاب بنا دیا, ہاں ادنا کو اعلیٰ بنا دیا. ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا, بلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا, اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک ہم المفلحون کا خطاب ملا, اولئک ہم الراشدون کا پروانہ ملا, لہم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی. اور اتنا ہی نہیں, اللہ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا. اور جب یہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے حاضری دیتے, اللہ کے نبی کے دربار میں آتے
تو تمام صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اپنی آواز کو گراتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی میں لے لیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرق جلساؤہ کانہم علی رؤوسہم الطیر۔ جب تمام صحابہ اکرام اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے گفتگو کیسے کرتے؟ تمام صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے گویا سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا پیغمبر علیہ السلام کا، یہ احترام تھا پیغمبر علیہ السلام کا۔ ارے یہ ادب، یہ احترام کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی حضرت علی سے فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ میں نہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، نہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا تھا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت پیارے تھے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا حال پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ جب لات و عزا کی پجاریوں نے اللہ کے لاڈلے نبی رحمت للعالمین کو ہجرت پر مجبور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے یار ابو بکر کو ساتھ لے کر اپنے محبوب وطن مکہ المکرمہ کی سرزمین سے کوچ فرما گئے اور فرمایا اے ابو بکر میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر ساتھ چلتے ہیں، راستہ تاریک تھا، زمین پتھریلی تھی، جب آپ چلتے تو آپ کے قدم مبارک کو نوکیلے پتھروں سے چوٹ لگتی۔ یہ دیکھ کر عاشق رسول حضرت ابو بکر کا کلیجہ پھٹ پڑتا ہے۔ بےتاب ہو کر حضرت ابو بکر اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں اور غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غار ثور میں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے غار ثور میں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آپ وہاں ٹھہرے، حضرت ابو بکر نے صفائی کی، غار ثور کو صفائی صاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام کیا۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔